أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. سامعین کرام، اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے. احادیث میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں. ایک حدیث میں اس کو افضل آیت فرمایا ہے، اور نسائی کے حدیث میں ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھے گا اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی. اور بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جو شخص رات میں سوتے وقت اس کو پڑھ لے تو صبح تک شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں کھجور کی ایک بوری تھی. میں نے دیکھا اس میں سے کھجوریں روز بروز گھٹ رہی ہیں. ایک رات میں جاگتا رہا اور اس کی حفاظت کرتا رہا. میں نے دیکھا کہ ایک جانور مثل جوان لڑکے کے آیا. میں نے اسے سلام کیا. اس نے میرے سلام کا جواب دیا. میں نے کہا تو یہ جن ہے؟ اس نے کہا میں جن ہوں. میں نے کہا ذرا اپنا ہاتھ تو دے. اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا. میں نے اپنے ہاتھ میں تھام لیا تو اس کا ہاتھ کتے جیسے تھا اور اس پر کتے جیسے ہی بال تھے. میں نے کہا کیا جنوں کی پیدائش ایسی ہی ہے؟ اس نے کہا تمام جنات میں سب سے زیادہ قوت والا ہوں. میں نے کہا بھلا تو میری چیز چرانے پر کیسے دلیر ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تو صدقے کو پسند کرتا ہے. ہم نے کہا پھر ہم کیوں محروم رہیں؟ میں نے کہا تمہارے شر سے بچانے والی کون سی چیز ہے؟ اس نے کہا آیت الکرسی. چنانچہ صبح کو جب میں سرکار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے رات کا سارا واقعہ بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبیث نے یہ بات تو بالکل سچ کہی. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کریم کی تمام آیتوں کی سردار ہے. جس گھر میں وہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. وہ آیت آیت الکرسی ہے. سامعین کرام، آیت الکرسی میں 10 جملے ہیں. پہلے جملے میں توحید کا بیان ہے، یعنی معبود صرف اللہ تبارک و تعالی ہیں. باقی 9 جملوں میں اللہ تبارک و تعالی کی صفات کو بیان فرمایا گیا ہے. پہلا جملہ اللہ لا الہ الا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی قابل عبادت اللہ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں. یہ اس کے اندر توحید کا بیان ہے. اس کے بعد جو 9 جملے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر مشتمل ہے. دوسرا جملہ الحی القیوم، وہ زندہ جاوید کائنات کو تھامنے والے ہیں، یعنی وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. نمبر 3 لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ان کو نہ اونگ دباتی ہے نہ نیند. اگر اللہ تعالیٰ کو اونگ آ جائے یا نیند آ جائے تو کائنات کو کون سنبھالے گا؟ پلک جھپکتے ہی عالم برباد ہو جائے گا. اور قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ تھکان ان کو چھو کر بھی نہیں گئی. وہ ان عوارض سے بالا تر ہیں، مخلوقات پر ان کو قیاس نہ کیا جائے. چوتھا جملہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ان کی ملک ہیں جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیز زمین میں ہیں. بندوں کی ملکیت مجازی ہے. ہر چیز کے حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہیں، اس لیے کہ سب چیزیں انہوں نے پیدا کی ہیں، بس وہی مالک ہیں. دوسرا جو بھی مالک بنا ہوا ہے وہ برائے نام مالک ہے. حقیقی مالک تمام چیزوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں.
پانچواں جملہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ایسا کون ہے جو سفارش کرے ان کے سامنے ان کی اجازت کے بغیر، یعنی ایسا کوئی نہیں، ہاں البتہ اللہ کے مقبول بندے اللہ کی اجازت سے لب کشائی کر سکتے ہیں۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے لیے سفارش فرمائیں گے۔ چھٹا جملہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتے ہیں وہ جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہیں اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی مخلوقات کے تمام احوال جانتے ہیں، ان کا علم سب چیزوں کو محیط ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ سب چیزوں کو سنبھال سکتے ہیں نہ ان کے حق میں مناسب فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ساتواں جملہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور مخلوقات احاطہ نہیں کر سکتی ان کے علم میں سے کسی بھی حصے کا مگر جتنا وہ چاہیں، یعنی تمام مخلوقات یعنی انسان اور ان کے علاوہ اللہ کے علم کے کسی بھی حصے کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر خود اللہ تعالیٰ جس کو اپنے علم کا جتنا حصہ عطا فرمائے وہ جان سکتی ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی صفت ہے، کوئی انسان یا کوئی مخلوق اس میں اللہ کی شریک نہیں۔ آٹھواں جملہ وسع کرسیہ السماوات والارض، ان کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور کرسی کے معنی ہے تخت۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عرش اور کرسی ایک ہیں، تخت نشینی اور چیئرمینی کا ایک مطلب ہے۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں کرسی ایک مخلوق ہے، عرش سے چھوٹی اور آسمانوں سے بڑی۔ اور حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، انہوں نے اس کی تعویل علم الہی سے کی ہے، اور وہ یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت بھی کرتے ہیں۔ نواں جملہ ہے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور ان کے لیے دونوں کی حفاظت کچھ مشکل نہیں، یعنی اس قادر مطلق کے لیے آسمانوں اور زمین کی حفاظت نہایت آسان ہے۔ دسواں جملہ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ برتر اور عظیم المرتبت ہیں، یعنی وہ عالی شان اور عظیم المرتبت ہیں۔ ان 10 جملوں میں توحید کا مضمون اور صفات کمالیہ کا بیان پوری وضاحت کے ساتھ آ گیا ہے۔ ان کو سمجھ لینے کے بعد ہر شخص یقین کر لے گا کہ ہر عزت اور عظمت اور بلندی اور برتری کے مالک اللہ تبارک و تعالی ہیں، دوسرا کوئی ان کا ہمسر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مقدس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔